شہزاد بٹ صاحب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ آگے سلسلہ یوں تو یہ چلتا جانا ہے. باجوہ بھائی دونوں کی باتیں تو ہم نے سن لی اور آپ نے مسکراتے ہوئے پروگرام بھی کھول دیا، اور جس سوٹ پر آپ مسکرائے تھے اس کا بھی مجھے اندازہ تھوڑا سا ہے. لیکن خبر یہاں یہ نہیں ہے، خبر یہاں یہ ہے کہ اس وقت برہان انٹرچینج پر جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پولیس اندھا دھند شیلنگ کر رہی ہے، لیکن اس کے جواب میں دوسری سائٹ سے بھی شیلنگ جو ہے وہ آ رہی ہے. اب دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اگر دونوں سائٹ سے شیلنگ شروع ہوتی ہے تو اس موقع پر پولیس جو ہے وہ اگر تھکتی ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ ہے. جبکہ پی ڈی آئی کے افراد جو کے پی کے سے آ رہے ہیں وہ تھکتے ہیں تو ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. یہ ہے پلان پولیس کا کہ مسلسل شیلنگ کرتے جاؤ، شیلنگ کرنے سے ریورس کیا جا سکتا ہے. وہ تو احتجاج کرنے آئے، انہوں نے تو احتجاج کامیاب کر لیا ہے. وہ راولپنڈی کے اندر بھی داخل ہو گئے، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود ہو گئے. ٹی وی پر آ گیا، آپ نے پریس کانفرنسز کر کے خود بتا دیا لوگوں کو. انٹرنیٹ آج کے دور میں سوشل میڈیا ہے، ان کا تو احتجاج کا مقصد کامیاب ہے نا، اور کیا کرنا. لیکن خوفناک صورتحال کیا کہاں پیدا ہوگی؟ خوفناک صورتحال پیدا ہوگی. شام ہو گئی ہے، مغرب ہو گئی ہے باجوہ صاحب. اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، رات گئے تک چلتا رہا، کل ہے اتوار اور کل اتوار کو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، شر پسندی ہو سکتی ہے کوئی رات پھر یہ کام بہت زیادہ جو ہے نا حکومت کے بخش میں بھی نہیں رہے گا. اس طرح شیلنگ سے معاملہ جو ہے وہ ٹیکل میرا نہیں خیال کیا جا سکتے، کیا نہیں جا سکتا، کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ ٹائم دے دیں کسی کو، مطلب وہ والا معاملہ نہ کریں کہ 3 سے 6 بجے کر لیں یا 7 بجے تک کر لیں اور 1 منٹ اوپر گیا تو 7-8 پرچے کر دیے جائیں اس کے اوپر. آپ ایک پراپر ٹائم دے دیں ان کو، ڈیزگنیٹڈ آئیں، جلسہ کریں، چلے جائیں. اچھا دو باتیں ہیں، ایک پازیٹیو بات کر لیتے ہیں، ایک نیگیٹو کر لیتے ہیں. پازیٹیو بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اپنی بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، جلسہ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، اور اس کو اس طرح کے احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے. اس کے برعکس دوسرا پہلو اگر غور کریں تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو جلسے کی بھی اجازت لینی ہے، احتجاج کی بھی اجازت لینی ہے، اور آپ کو یہ پروٹیکشن لینی ہے کہ آپ ہمیں باضابطہ درخواست دیں. اب پی ڈی آئی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے احتجاج کے لیے کسی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اگر اختلاف ہو رہا ہے، جلسہ کرنا ہے اس کے لیے تو دیکھیں نا آپ، یہ تو بڑی سادی سی بات ہے. ہم نے دیکھا ہے، یہ پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون ان الیکشن ڈیز جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کرنا ہوتا تھا یا کارنر میٹنگ کرنی ہوتی تھی، وہاں پہ دفعہ 144 لگ جاتی تھی. اور پھر اس کے علاوہ حکومت اور دیگر جماعتیں، حکومت نہیں اس وقت کی جو پی ڈی ایم جماعتیں تھیں جو پہلے حکومت میں رہی تھیں، وہ جہاں مرضی چاہے وہ جلسے جلوس کرتی رہتی. نہیں اس وقت بھی 5 شہروں میں 144 لگ گئی ہے، لگی کل کی لگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں عدالتوں کے حکم کے باوجود نہیں اجازت دی جا رہی. اور یہ میں بہرحال آپ خود بھی اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ پر تھوڑی سی ہم نظر دوڑائیں تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے بٹ صاحب. اتنی مزاحمت ویسے آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ یہاں جہاں پہ ریاست بھی خلاف ہے، حکومت بھی خلاف ہے، روتھلیس ہونے کا وہ کلیم بھی کر رہی ہے، اور لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اور لوگ ایک بڑی تعداد کے اندر جو مرضی کہہ لیں باہر نکل گئے. اس میں ایک اور ڈینجرس چیز پتہ ہے کیا ہے شہزاد حسین بٹ صاحب؟ وچ از کہ یہ پنجاب اور کے پی لسانیت کو ابھارنا، صوبائیت کو ابھارنا، کہ وہاں سے وہ کہیں پریس کانفرنس کر کے وزیر اطلاعات کہیں کہ جناب وہ وہاں سے پٹھان لے کے داخل ہو رہے ہیں، وہاں سے وہ آ رہے ہیں، کے پی سے آ رہے ہیں یہاں پہ. اور طلال چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو خیبر پختونخوا سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، مطلب پنجاب کیا خیبر پختونخوا کیا، مطلب پنجاب صرف پنجابیوں کا، پاکستانیوں کا ہے نا سارا ملک. نہیں آپ صاف بات کریں جی. دیکھیں عمران خان کو کریڈٹ دینا پڑے گا، جو اس نے جیل کاٹ رہا ہے، اس پہ کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں. اچھی جیل کاٹ رہا ہے، ناقابل یقین جیل کاٹ رہا ہے. عوام جو ہے جس طرح سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے وہ بھی ناقابل یقین ہے. ہاں پی ٹی اے کی جو مرکزی قیادت ہے اس کی مجھے آج تک ویسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ بے ہنگم ٹریفک کہاں چل رہی ہے، ان کا آپس میں کوارڈینیشن ہے یا گروپ بندیاں ہیں. لیکن سوال یہاں پر باجوہ صاحب صرف ایک آئے گا، کیا یہ میری معاشرت کے لیے ٹھیک ہے؟ یہ جو ہو رہا ہے کیا یہ انصاف ہو رہا ہے پی ڈی آئی کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ؟ اس پر آج آپ اپنی رائے دیں کہ یار میرا ملک اس وقت یہ متحمل نہیں ہے اس طرح کے معاملات کے. کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اگر آ رہا ہے تو ان کو اس کو اجازت دینی چاہیے. اگر نہیں دے رہی یہ فائرنگ تو ہمیں روٹی کھانے کو نہیں مل رہی. ہمارے جو فیصلہ ساز ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو پوری دنیا میں آرگیومنٹ ہے نا کہ جہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی وہیں پر آپ کی معاشی سٹیبلٹی آئے گی. وہ اس کو اگری نہیں کرتے اس بات سے. دے ڈونٹ اگری ٹو اٹ. وہ مانتے ہی نہیں، کہتے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھا پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آنی تھی؟ صاف شفاف الیکشنز کروا کے. پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی تھی کہ جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو حکومت دے دی جاتی. وہ معاملات پھر یہ تو ہم بولتے ہی رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور پھر آگے کیا معاملات بنتے رہتے ہیں. لیکن
جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے، میرا خیال ہے ذرا وہاں پہ ہم راولپنڈی کے لیاقت باغ سے دیکھ لیں. ہماری نمائندہ ہیں سبین شہباز. سبین، کیا معاملہ؟ سارا دن جو چلتا رہا وہ تو ہم دیکھتے رہے، ابھی کی کیا صورتحال ہے؟ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو احتجاجی کارکن ہیں وہ کتنی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں؟ اوورآل وہ جو پولیس اور ان کی آپس میں ایک ٹسل جو چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے، اس کی ذرا آنکھوں دیکھا حال بتائیے گا اور کچھ دکھائیے بھی ہمیں مناظر وہاں کے. بالکل، دیکھیے اکبر، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال جو ہے وہ دی گئی تھی. پہلے یہاں پر جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ پہلے یہاں پر جلسہ ہونا تھا، لیکن پھر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے بعد جو ہے اس جلسے کو احتجاج میں تبدیل کیا گیا. علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے ان کا قافلہ، اس کے علاوہ باقی شہروں سے جو قافلے ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں. ابھی تک قافلے یہاں پر نہیں پہنچے. یہ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی زون کے جو قافلے ہیں، جو ٹولیوں کی شکل میں جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں، اور خاصی بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا کہ کارکنان لیکن ٹولیوں کی شکلوں میں جو ہے وہ آ رہے ہیں. یہاں پر ایک صورتحال جو ہم نے یہ دیکھی کہ میں لیاقت باغ پہ موجود ہوں، جس سے بالکل اگلا جو چوک ہے وہ کمیٹی چوک کہلاتا ہے. کمیٹی چوک پر جو ہے وہ تقریباً 3 سے 3:30 بجے کا ٹائم تھا. وہاں پر ایک کنٹینر موجود تھا اور اس کنٹینر کو کارکنان کی جانب سے جو ہے وہ ہٹایا گیا، اور اس ہٹانے کے بعد جو ہے وہاں پر پولیس اور کارکنان جو ہے وہ آمنے سامنے ہوئے. پولیس نے کارکنان پر شیلنگ کی، کارکنان نے اس کے اوپر جو ہے وہ جواباً پولیس پر جو ہے وہ پتھراؤ کیا. اس وقت بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے. کارکنان جو ہے، چونکہ یہ علاقہ جو ہے یہ ایک اندرون کا علاقہ اس کو کہا جاتا ہے اور بڑا چھوٹا سا یہ علاقہ ہے، تو یہاں پر جو گلیاں ہیں، کارکنان گلیوں کے اندر جو ہے وہ ٹولیوں کی شکل میں. ایک چیز یہ بتائیں کہ ہزارہ سے خیبر پختونخوا سے جو علی امین گنڈا پور یا دیگر قیادت کے ساتھ جو قافلے وغیرہ ہے وہ تو ہو گئے، آج آپ نے آن گراؤنڈ رپورٹنگ کی ہے، تو یہ بتائیں کہ راولپنڈی کے، اسلام آباد کے نہیں میں کہوں گا، راولپنڈی کے لوگ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، مقامی رہائشی جو ہیں راولپنڈی کے، وہ کتنی تعداد میں نکلے؟ یہاں کی مقامی تنظیم جو ہے اس کے کارکنان کتنے آپ کی آبزرویشن میں ہے کہ وہ تھے آج سارا دن سڑکوں پر موجود؟ دیکھیے اکبر، مرکزی قیادت میں عالیہ حمزہ جو ہے وہ کمیٹی چوک تک آئی تھی، لیکن شدید شیلنگ کے بعد جو ہے، چونکہ وہاں پہ شیلنگ بھی بہت شدید تھی اور پولیس مسلسل شیلنگ کر رہی تھی، کارکنان جوابی پتھراؤ کر رہے تھے، کارکنان کی جانب سے شیشے کی بوتلیں بھی پھینکی گئی، تو پھر جو ہے وہ عالیہ حمزہ وہاں سے واپس روانہ ہوگی. عمران خان کی بہنیں جو ہیں، علیمہ خان، وہ جو ہے وہ میں لیاقت باغ میں موجود ہوں، میرے لیفٹ سائڈ پر جو ہے یہ مریڑ چوک ہے. مریڑ چوک سے جو ہے وہ علیمہ خان وہاں پر آئیں، وہاں تک آئیں بھی ضرور، وہاں پہ انہوں نے کچھ دیر اسٹے بھی کیا، لیکن اس کے بعد واپس روانہ ہو گئی. علی امین کا جو قافلہ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ لیاقت باغ پہنچ سکتا ہے. وہ ابھی اسلام آباد کے حدود میں داخل نہیں ہوا ہے. وہ جو ہے وہ کوہلا پل ہے، کوہلا برج ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے میں علی امین کا قافلہ جو ہے یہاں پر موجود ہو جائے گا. یہاں پر ایک اور بات میں یہ بتاؤں کہ یہاں پر آج سارا دن کارکنان کی تعداد سے زیادہ جو پولیس اہلکار تھے ان کی تعداد ہمیں جو ہے وہ زیادہ نظر ہے. اس کے علاوہ سی پی او خالد حمدانی جو ہے وہ بھی فلیگ مارچ کے ساتھ جو یہاں پر آئے اور انہوں نے آ کر ساری صورتحال، سیکورٹی صورتحال کا جو ہے. سبین، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صبح کی یہاں پر ورکنگ جو کر رہی ہیں، 5-6 گھنٹے ہو گئے رات گئے تک یہاں موجود ہیں، اس وقت جو ٹولیوں کی صورت میں افراد وہاں پر آ رہے ہیں، کیا پولیس انہیں گرفتار کر رہی ہے؟ اور لیاقت باغ کے اندر اس وقت کتنے افراد ہیں؟ بالکل، دیکھیے بٹ صاحب، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو ہے یہ تقریباً ایک اندرون کا علاقہ کہلاتا ہے. ٹولیوں کی شکلوں میں کارکنان ابھی بھی خاصی بڑی تعداد میں گلیوں کے اندر موجود ہیں. کارکنان جو ہے وہ ٹولیوں کی شکلوں میں تقریباً 50 سے 60 کارکنان جو ہیں وہ ہر 5 سے 10 منٹ کے بعد باہر آتے ہیں. پولیس جو ہے وہ ان پر شیلنگ کرتی ہے، کارکنان جو منتشر ہوتے ہیں، لیکن اس کے پھر جو ہے وہ 5-10 منٹ جب پولیس تھوڑا سا کام ڈاؤن ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ جو پولیس اہلکار ان پہ شیلنگ کرتی ہے، کارکنان پھر باہر آتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کارکنان جو ہے وہ باہر نکلے، ہوٹلوں سے خاص طور پہ جو کارکنان ہیں، لیاقت باغ کے بالکل سامنے جو ہے وہ ایک ہوٹل ہے، وہ آج بند ہے، لیکن اس ہوٹل کے اندر جو ملازمین شاید ان کے موجود ہیں، انہوں نے باہر نکل کر جو ہے بانی پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی، اور جو پولیس نے پھر ان کو منتشر کرنے کے لیے ان پر شیل کی اور پھینکی، اور اس کے جواب میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہم آج سارا دن فوٹیجز دیکھتے بھی رہے اور جس طرح کی منظر کشی ابھی کرنٹلی آپ نے کی ہے کہ وہ ٹولیوں کی صورت میں گلیوں کے اندر چلے جاتے ہیں، باہر آتے ہیں تو پھر شیلنگ ہوتی ہے، وہ جو آنکھ میں چولی چل رہی ہے، مجھے تو جو فوٹیجز آج میں نے دیکھی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جس طرح سے آپ نے بتایا، مجھے تو مقبوضہ کشمیر سری نگر ٹائپ کے کوئی ویژولز یاد آ گئے ہیں شہزاد بٹ صاحب. ایسے نہیں ہوتے ویسے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آج ہفتہ کی رات ہے. یہ مجھے جس طرح سبین، میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جو چیز آپ دیکھ رہی ہیں یہ اس طرح ختم ہونے والی نہیں. کیا یہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ احتجاج اس طرح ٹولیوں میں آنا، پکڑے جانا، بھاگ جانا، گلیوں میں چھپ جانا، یہ اگلے 24 گھنٹے بھی جاری رہ سکتا ہے؟ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟
बिल्कुल, देखिए बट साहब इम्कानात तो यही जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है जो मरकज़ी क़यादत है नीम पंजोता से अब से कुछ देर पहले जो है वो मेरी बात उनकी जानिब से कहा गया कि अली अमीन गंडापुर जो है वो यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पर आकर खिताब करेंगे और उसके बाद जो है ये खत्म होगा। बैरिस्टर गौहर और जो है वो शेख वकास अकरम, उनको जो है वो सलमान अकरम राजा को H13 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो उनको छोड़ दिया गया था। तो कहा यह क़यादत की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक अली अमीन गंडापुर यहाँ पर आएंगे और वो आकर अपना खिताब नहीं करेंगे तो हम एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे। ख़वातीन कारकुनान भी हैं, मर्द कारकुनान भी हैं, बच्चे भी, मैं ये बताऊं कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो मर्द और ख़वातीन कारकुनान के हमरा जो हैं वो हैं। लेकिन शेलिंग के बाद कुछ ख़वातीन की तबीयत भी हमें जो है वो ख़राब होती हुई नजर है। इस वक्त भी लियाकत बाग के मुख्तलिफ उसमें लोग मौजूद हैं और जो पुलिस ने सुबह से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी मरीर चौक पर जो है वो पुलिस ने गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो एक दफ़ा फिर से शुरू किया है और शेलिंग पुलिस की जानिब से जो है वो शदीद शेलिंग मरीर चौक पर जो है वो की जा रही है। अच्छा सबीन, इसका मतलब है ओवरऑल जो जिन एरियाज का आप बता रही हैं देयर इन द हार्ट ऑफ द सिटी, एक तो ये चीज़ हो गई। ओवरऑल अगर बात की जाए जिन जगहों पर कंटेनर लगे हुए थे, चाहे वो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं पिंडी के या दरमियान में जिन जगहों पर पीटीआई ने ऐलान किया था कि उन्होंने जलसा करना है, तो इफेक्टिवली अगर हम ये बात कहें कि रावलपिंडी आज चौक था, बंद था और लोगों के जो मामूलात ज़िंदगी हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो तो तकरीबन रुक गई होगी। क्या सूरत हाल थी पिंडी की ओवरऑल, मार्केट्स की, और जो रोज़मर्रा के जिनको आम काम लोगों ने करने होते हैं वो तो सारा कुछ आज ब्लॉक रहा होगा, चौक रहा होगा? देखिए अकबर, आज पूरा दिन पिंडी जो है इसमें आपने जैसे पहले कहा कि मकबूजा कश्मीर का मंजर वाकई ही पेश कर रहा था, क्योंकि हर गली मोहल्ले के बाहर जो है वो इन्होंने कंटेनर रखे हुए थे, बड़े बड़े ट्रक्स जो है वो वहाँ पर खड़े कर दिए थे। कुछ लोग हमें यहाँ पर मिले मरीर चौक पर जो हॉस्पिटल, क्योंकि इसके बिल्कुल अकब में जो है वो हॉस्पिटल भी है, वहाँ से लोग जो है वो मेडिसिन के लिए मेडिसिन की पर्चियाँ हाथों में उठाए वो लोग जो है वो आए थे और पुलिस ने उनको हॉस्पिटल वापस जो है वो भिजवा दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे एक जो शख्स था उसके वालिद साहब अंदर एडमिट थे, उसने कहा कि मेरे वालिद साहब एडमिट है, लेकिन पुलिस ने उनको भी जो है वो जाने नहीं दिया। रावलपिंडी में जो है वो सादकाबाद है, इसके अलावा चांदनी चौक है, ये बड़े मेन से एरियाज हैं, कोई इतने खास मेन स्ट्रीम एरियाज इनको आप नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा कि कंटेनर्स जो है वो बड़े बड़े लगाए गए और लियाकत बाग में जहाँ पर बेसिकली एहतजाज होना था इसको तो मुकम्मल तौर पर जो है वो सील किया गया, चारों अतराफ से इसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया। यहाँ पर पीटीआई के जो कारकुनान है उनको क्रेडिट देना बनता है, क्योंकि जितनी मुश्किलें रुकावटें काट कर जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो जो है वो उनको क्रेडिट जो है वो इस पर लाजमी बनता है।